جس زمانے کے اندر ہم یہاں پڑھتے تھے 1944 اور 45 میں اور 47 تک میں رہا ہوں یہاں پر، تو ایک دن ہم نے پروگرام بنایا کہ اہم ترین لیڈروں سے ملاقات کی جائے، تو سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد کے یہاں پہنچے۔ وہ جو غبار خاتم میں انہوں نے لکھا ہے کہ 4 بجے صبح کو میں اٹھ جاتا ہوں، وہ واقعتاً وہ اٹھ چکے تھے، جاگ چکے تھے۔ ان کے ذوق کے مطابق ہم ایک عطر کی شیشی لے گئے، اور کیونکہ مولانا سگریٹ بہت پیتے تھے تو چاندی کا ایک کیس بھی لے گئے۔ تو مولانا غسل کر کے باہر آئے تھے، 2-4 منٹ تک صرف ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے وہ، اور بچوں کے ساتھ کیا بات چیت کرتے، ہم بھی فقط ان کے دیکھنے میں، بلکہ حماقت یہ کی کہ جب ہم گفتگو کر کے بات چیت کر کے دیکھ کے گفتگو بات چیت تو درکنار، باہر آ کر ان کے دروازے کے آئینے میں تو انہیں جھانکنے لگے، یہ حماقت۔ اسی وقت پر مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی پہنچ گئے مرحوم، وہ مجھ پر بہت بگڑے کہ تمہیں اگر مولانا آزاد سے ملنا تھا تو مجھے تم بتاتے، میں تمہیں لے کے چلتا، پھر مجھے تم لڑکوں سے جدا کیا۔ اس وقت پر ہمارے ساتھ قاضی ارشاد حسین ارشد بھی تھے، طالب علم، جو حضرت مولانا سجاد صاحب مرحوم کے چھوٹے بھائی ہیں، اور ہمدرد خانے میں ان کے کو رشتہ دار تھے ادریس صاحب، اور بہت سے طالب علم۔ تو پھر مجھے لے گئے مولانا حبیب الرحمان، اور جا کر مولانا ابوالکلام آزاد سے پوچھا کہ انہیں پہچانتے ہو؟ تو مولانا نے کہا کہ نہیں میں نہیں پہچانتا۔ تو مولانا حبیب الرحمان کی عجیب عادت تھی، میں نے انہیں دیکھا کہ اپنے ٹیلی فون پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ٹیلی فون کوئی آ رہا ہے تو یوں کہتے تھے کہ میں بول رہا ہوں مولانا حبیب الرحمان۔ مولانا کے لفظ سے اترتے ہی نہیں تھے۔ صبح کو ان کے یہاں پر ایک مجلس ہوتی تھی قرآن مجید کی، اس میں ان کے صاحبزادے ہوتے تھے، مولوی عزیز الرحمان صاحب مرحوم، جنہوں نے جامعہ ملیہ کی ایک شاخ کھولی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بڑے لڑکے مولانا خلیل الرحمان اور بھی۔ تو مولانا حبیب الرحمان کا درس قرآن ہوتا تھا، اور دسو تو مولانا خلیل ہن تیری کی رائے ہے؟ اپنے بیٹوں کہتے تھے کہ او مولانا خلیل تو اب اپنی رائے بیان کری ساتھ کے متعلق کہ تیری کیا رائے ہے؟ پھر اس کے بعد کہتے تھے او مولانا عزیز الرحمان تو دس ہن کی گل کہتا تو تھی۔ تو اپنے بیٹوں کو بھی مولانا کہا کرتے تھے۔ تو مجھے لے گئے، ان کی عادت تھی، اور مولانا ابوالکلام آزاد سے جا کر بولے کہ انہیں پہچانتے ہو؟ اپنے خاص انداز میں لب و لہجہ بہت ان کا عجیب و غریب تھا۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ میں نہیں جانتا بھائی، پہچانتا نہیں۔ فرمایا کہ یہ امیر المومنین فی الہند، امیر المومنین حدیث کے صاحبزادے مولانا انور شاہ کے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھو، فوری طور پر ہاتھ رکھو۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھا۔ وہاں سے ہم نکل کر گاندھی جی کے یہاں پہنچے، تو گاندھی جی نے ہمارے سامنے ایک سلیٹ پیش کر دی اور کہا کہ میرا آج مون برت ہے، اگر تمہیں کچھ لکھنا ہے تو اس کے اوپر لکھ دو۔ ظاہر ہے کیا لکھتے؟ وہاں سے نکل کر ہم جواہر لال کے یہاں پہنچے، وہ اپنی ایک رشتہ دار بہن کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو جواہر لال کو ہم نے اس حال میں دیکھا کہ انہوں نے جاگیا پہن رکھا تھا اور ایک بنیان پہن رکھا تھا کھدر کا، اور اپنے چپل کے اوپر اپنے ہاتھ سے پالش کر رکھے تھے۔ ہمیں کرسیوں کے اوپر بٹھا دیا، خود نیچے پالش کرتے رکھے، اور ہم سے بات چیت کرتے رہے ہماری ہی سطح کے مطابق۔ یہ بات ہے مسئلہ یہی کہ پڑھا کرو، پڑھنے میں بڑا فائدہ ہے، اس سے مستقبل چمکتا ہے، تابناک ہوتا ہے، فلاں فلاں۔ وہاں سے نکل کر ہم پٹیل کے یہاں پہنچے، تو پٹیل اندر سے باہر آ رکھے تھے، وہ واحد شخص جس نے ہمارے ساتھ مسافہ بھی گوارا نہیں کیا، سردار پٹیل نے، ولبھ بھائی پٹیل۔ ہم پھر قائد اعظم کے رہائش پر پہنچ گئے، تو قائد اعظم کے ہلکی ہلکی سردی تھی، ان کا سیکریٹری باہر بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا تھا۔
تو ہم نے کہا کہ ہمیں قائد اعظم کو سے ملنا ہے. وہ کہا کہ ایسا نہیں ہے، قائد اعظم کے تو اوقات بہت مصروف ہیں، 15-20 دن پہلے یہاں پر آپ درخواست دیتے تو قائد اعظم سے ملاقات کا کوئی امکان تھا. اب آپ آ کے یہاں دھمک گئے، بن بلائے احمق لے دوڑے سہنت. بات نہیں بلا، یہاں پر کوئی امکان ہے اس کا؟ ہم ابھی باتیں کر رہے تھے، قائد اعظم اندر سے نکل آئے، انہیں کوئی ضروری ٹیلی گرام دلوانا تھا تو قائد اعظم کے گلے میں آتشی گلاس پڑا رہتا تھا، عینک نہیں لگاتے تھے، اس آتشی گلاس کو اٹھا کر وہ تحریر کو پڑھا کرتے تھے. اب ہم تو سب کے سب کانگریسی تھے، ٹوپی اوڑھ رکھی تھی تمام کے تو وہاں سے ہم نکلے، عجیب و غریب انداز کے اندر نکلے. یہ پہلا تاثر تھا